اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا حبيبنا شفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر ورفعنا لك ذكرك. قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في القرآن المجيد والفرقان الحميد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب انوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. مغز قرآن روح ایمان جانے دیں مغز قرآن روح ایمان جانے دیں. ہست حب رحمت للعالمین محمد گلست و علی بوئے گل محمد گلست و علی بوئے گل بود فاطمہ اندران برگ گل. چوئی ترش برآمد حسین و حسن چوئی ترش برآمد حسین و حسن معطر شد از وی زمین و زمن بود غوث پاک گل دستہ پنجتن. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وآلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. نسیمہ جانب بطحا گزر کن نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن ز احوال محمد را خبر کن. توئی سلطان عالم یا محمد توئی سلطان عالم یا محمد. زروے لطف سوے من نظر کر زروے لطف سوے من نظر کر. ببری جان مشتاقم دراجات ببری جان مشتاقم دراجات. فدائے روضہ خیر البشر کن فدائے روضہ خیر البشر کن. مشرف گرچ شد جامی ز لطفش مشرف گرچ شد جامی ز لطفش
خدایا ای کرم بارے دیگر کن خدایا ای کرم بارے دیگر کن نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن۔ حضرات محترم اور میرے عزیز بھائیو، پروردگار عالم مالک الملک جل جلالہ و من والہ و ذبرحان و دی حمد و صلاۃ و بعد اس سے سونے تے پیارے حبیب آقا دو جہاں سرور کون و مقام سرکار مدینہ سرور سینہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے بے شمار درود و سلام رب کائنات دا اس مالک الملک دا پروردگار عالم دا ساڑے خالق و مالک رب دا لکھ احسان ہے کہ جیسا کو اپنی یاد دی توفیق اور موقع عطا فرمائے۔ لکھاں تے کروڑاں درود ہوئن آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے جنہاں دے توفیل اللہ تعالی نے ساڑے تے مہربانی فرمائیے گسا چند گھڑی اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر چاہ کے بیٹھے دعا کرو کہ ساڑا مل باونا ذکر اذکار کرنا ذکر اذکار سننا سونا رب کائنات اپنی بارگاہ قبول فرماوے اور جنہاں بھائیاں نے اس ذکر دی محفل دے اہتمام کیتے اللہ تعالی دنیا بھی سونی کرے اللہ انہاں دی آخرت بھی سونی کرے۔ اساں تساں سارے جڑے محفل دے اندر ذکر دی خاطر سنن دی خاطر آئے بیٹھے دعا کرو کہ اللہ تعالی مدینے والے دی شفاعت نصیب فرمائے اور جڑن کل دنیا تو ونجو کلمہ نصیب تھی ونجے سونی موت عطا ہوئے سونی قبر عطا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے اپنی پیاری کتاب دے اندر ارشاد فرمایا دینیا تقریباً 2-3 ایت مبارکہ پڑھنے دا شرف حاصل کیتے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماندے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں لوکاں کو آکھ دے وہ کہ جڑے بت دے اندر تواڈے سا آندا پے تے ویندا پے ایو تے بت میرے نامے کر چھوڑو، فرمایا اے تو بت میرے تابع کر چھوڑو، فرمایا میں جو کچھ آکھاں وہ بولو جو کچھ آکھاں وہ سنو جو کچھ آکھاں وہ ہتھاں نال پکڑو جی میں آکھاں وہ ٹرو، فرمایا اگر تیرا وجود سونا تھی گیا تو فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً میں کوئی ایسی سونی زندگی عطا کرے سا کہ مرن تو بعد لوگ تیری قبراں تے قرآن پڑھ سے، فرمایا تیرے مرن تو بعد لوگ تیری قبراں تے کھیراں دیاں نہراں چلے سے، تیرے مرن تو بعد لوگ تیرے دیدار کرن واسطے آسے۔ میں عرض کر لوں میرا آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ تمام کائنات وچوں اعلیٰ تے افضل۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماندے لوگو ہی کملی والی سرکار نال محبت چلاؤ ان نال تسا تعلق لاؤ، تو فرمایا میں تواڈے نال محبت کرے سا میں تواڈے نال تعلق جوڑ گنسا۔ جنہاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا راہبر اپنا قائد اپنا مرشد اپنا پیر اپنا ہادی اور بنا گی دے، فرمایا انہاں دا مقام بہت بلند ہو گیا۔ او بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ دے کالے ہیں، امیر کوئی نہیں، کوئی جائیداد کہے نہیں، ہکو کپڑا ہے منجلا ہے پھٹے پرانے کپیز ہے پیرنچ کہیں میری جتی ہوندی ہے یا نہ ہوندی ہے پر دل دے اندر نبی پاک دی محبت ہے اندر نالے صندوق بھرایا ہے ہر ویلے صندوق بھرایا ہے۔ او حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جللے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے اندر ایک نمار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماویں نا اے سرکار دا دربار رسالت دا منیجر ہے، اے منیجر میرے دوستو میرے آقا دی فیکٹری دا پورے دربار رسالت دا منیجر ہے۔ حضور پاک فرماویں نا بلال اکھے جی فرمایا غربا آمن غریب آمن مسکین آمن یتیم آمن بیوہ آمن کوئی آوے آکے میرے دروازے تے سوال کرے نا تے انہاں کو تو چاہ کے دے فرمایا انہاں دی حاجت تو کری، فرمایا کوئی پیسے منگے تو چاہ دے میں کوئی کپڑے منگے تو چاہ دے میں۔ سرکار دا یہ منشی ہے منیجر ہے اور میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمان لگے کہ اگر پلے ہووی تو دے دیتا کر، بیت المال چوی تو دے دیتا کر، نہ ہووے تو میرے نہ آہ کے کہیں کل قرضہ چاہ گدا کر تو دے دیتا کر، قرضہ میں آپ لہے سے سرکار یہ فرماویں نا۔ میرے دوستو سلسلہ چلدا رہ گیا، ایک یہودی کو قرضہ چاہ کے دیندے رہ گئے جلے ایک مہینے دا بل ادا کرنا ہی نہ کر سکے، دوجا مہینہ آ گیا تو یہودی نے کیا آکھیا دکاندار نے جن دے کل قرضہ گننے ہیں تے کیا آکھنے لگا بلال خیال کر گن باقی دوجا مہینہ بھی ہن مکن آلا ہے باقی 8-10 دن سارے رانے جی اگر تیں قرضہ نہ لایا تے جی میں امیہ نے تے کو غلام بنائے میں بھی تے کو غلام بنا گن خیال کر گن۔
آپ کو بڑا فکر لگی کہ اگر تو مسے مسے میں آزاد تھے نبی پاک کو حالی راج کے قدم بوسی نہیں کر سکیا تھے ولدہ دوبارہ وال ہن قید تھیندا پیا ولدہ غلام بندا پیا سرکار دی بارگاہ چ عرض کرن لگے کہ آقا ایویں میں یہودی نے میں کو گال کیتی ہے تے این پھر تے پیسے کوئی نہیں بل اوندا بل ادا کروں اوندا قرضہ لہوں کوئی ایسی صورت نظر نہیں آندی میرے آقا نے فرمایا ول تے کو کہیں فکر ہے کہ یا رسول اللہ میں کو فکر ڈاڈی ہے ایو فکر ہے کہ او نہ ہوے ولدہ میں کو غلام چ بناوے سرکار فرمایا تو کیا سوچے اگر یا رسول اللہ میں یہ کوئی سوچے کہ میں کوئی اجازت دیو میں 15-20 دیوار آرڈر تھی ونیا نہ میں مدینہ شریف چھوساں نہ اون دے متھے لگسا نہ میرے کول قرضہ گھنسی او نہ ہوے میں کو غلام بنا گے سرکار فرمایا تے کیویں سوچی ارکن یا رسول اللہ میں پچھلا ڈر جو ہے نا اگے میکھاں ٹھکیاں ودین حالی نشان ہوئے کھڑے حالی زبان تے انگارے رکھے حالی بھی زبان ہوئے چچڑی تھئی کھڑی ہے یا رسول اللہ حالی وہ زخم باقی کھڑے تھے پر یا رسول اللہ میں ایو چاہنا کہ میں کو 15 دن دی مہلت دیو میں آرڈر تھی ونجا نہ ہو سا تے نہ قرضہ لے سا سرکار فرمایا میں تے نہیں چاہندا نہ میں چاہنا میرا رب چاہندا اگر یا رسول اللہ بس ہن اج عشاء دی نماز میں پڑھدا پیا سویر دی نماز ویلے کہنا ہو سا تے اندھیرے ویلے میں نکل ویسا متا یہودی میں کو دے گنے ول میں کو پکڑ گئے سرکار نے فرمایا جی میں تیری مرضی ہے جی میں تیری مرضی ہے کر رات کو بلال حبشی نے عشاء دی نماز پڑھی آ کے سامان بد بد کے تھیلے پاتی کھڑے ایک آدھ جوڑا ہے کپڑیاں دا وہ پاتی کھڑے باقی کوئی تلوار شوار کوئی شے باقی وہ وچ رکھی کھڑے ہن آپ بیٹھے رات کو ارادہ کر کے سامان بد کے سرانے نہ رکھ چھوڑے بس سویرے اندھیرے ویلے نکل میرے تو تیاری کیتے بیٹھے میرا آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں رات کو تہجد دی نماز پڑھن واسطے نفل پڑھن واسطے جل مسجد نبی دے آئے تے کیا دیکھیں مسجد نبی دے سین دے اندر 2 اونٹنیاں بیٹھیاں 2 اونٹنیاں ایک دو تے زرج لڈی ہوئی ہے ایک دو تے اجناس لڈی ہوئی ایک دو تے جنسا لڈی ہیں ایک دو زر لڈی ہیں دیکھ کے سرکار نے فرمایا اونٹنی آج کی میں مسیح تے چاہیے بیٹھے ہیں وہ تو آواز آئی محبوب میں بھیجی ہیں اللہ نے فرمایا میں بھیجے نا کہ کیوں اگر بلال جو چھڑیندہ بے میں آدھا قرضہ میں نہ لاہاں چاہ بلال تا مدینہ نہ چھوڑے میں قرضہ میں نہ لاہاں میرے بلال کو نہ کر اگر تا مسے میں سا میں بلال کو اپنے نیڑے کیتے ہون بلال تے کو بھی جدا تیرے کل بھی تھی وے میرے کل بھی جدا تھی وے اے میرے محبوب میں گوارا نہیں کریں دا میرا محبوب تیرے دامن کو چھوڑ کے باہر ونجے اے میں بھیجی کھڑیں جنہیں کل انہیں زر گی دیئے ان کو زر چڑھے وے جنہیں کل جنس گی دیئے ان کو جنس چڑھے وے میرے دوست جلے لگال تھی سرکار خوش ہو گئے سرکار نے فرمایا بلال فرمایا صحابی جی آقا فرمایا وانجا بلال دا پتہ کرا گے یا حالی بیٹھے تھیا اگو ونجن تا جتی بدھیں دے پین تسمے بدھیں دے پین تنیاں بدھیں دے پین جتی دیا کیا کہنے لگا کاکا دیکھو سرکار بولے ہیں اکھے یار اڑ سے جو نکلدا پہ اڑے کو سویر تھین دیا دی خیر ہے کیوں سڑے دے پین آکے پتہ نہیں کیوں سڑے دے پین آکے ول چلا آکے ہاں جل سرکار یا رسول اللہ خیر ہے کیوں سڑے وے جلدی میں کو گال کرو میں ونیا میں کو لوگ دیکھ نہ گنن سرکار فرمایا کدے وینے آکے سامان بدی کھڑا تے تیاری کیتی کھڑا سرکار فرمایا اوڑے او ڈوڈا کیا نہیں بیٹھیاں آکے آگے خدا نے تیری خاطر بھیجیا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ جن دل وچ میری نبی دی محبت ہو سی اللہ فرماندا دے قرض لہاون والا میں ہو سا میرے دوست فرمایا اے پینی فرمایا جن دے کول زر گیتی ان کو زر چڑھے جن دے کول جنس گیتی ان کو جنس چڑھے حضرت بلال خوش ہو گئے معلوم تھیا کہ اللہ تعالی فرماندا جڑا ایک دفعہ میرے نیڑے تھی آوے میں ان کو دور نہیں کریندا بل اون دے بل میں ہی ادا کرینا مدینے والا دستخط چا کرین دے آدے ہن بلے ہون نا میرے دوست مالک منیجر جڑا ہے نا جڑے ساری چیز لکھ کیندے نا تے والا آدے مالک آوے کو آکسا دستخط کر دے تے میں قرضہ لہاواں میرے دوست میرے آقا نے دستخط کر دیتے کہ مولا میرا بلال جڑا ہے میں کو چھڑیندا پیندا تک کو بندوبست کر اللہ فرمائے محبوبہ بلال کو حالی ٹکن دے میں خود آپ بندوبست کریندا پہ تو میرے دوستو حضرت بلال اٹھے سویر کو اٹھے آپ نے کیا کیتا میرے دوستو جڑا مال آیا پہ آئی جن دے کل زار گی دیئے انہاں کو زار چڑی تو نے جن دے کل جنس گی دیئے انہاں کو جنس دی تو نے سارا قرضہ لہ گیا مڈی بچ گئی جڑے مڈی بچ گئی آج کر یا رسول اللہ مڈی تا بچ گئی ہے سرکار فرمائے خدا نے تیرے نامے دیتے اے تقسیم چکر اجر اللہ تعالیٰ تی کو دن قیامت تی کو عطا کرے سی معلوم تھے اے بلال کون ہے قل ان کنتم تحبون اللہ او بلال حبشی میرے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا میرے دوست بزرگو اسا سبزی رہنے ہیں اور زمینہ دے اندر سبزی رہنے ہیں اگر زمین وچ بوریاں بھر کے رکھ دے کوئی ٹکے دی نہ وکسی بے خراب تھی ویسن اگر ان بوری کو چاہ کے منڈی چلے ویسو کچھ نہ کچھ پیسے تے وٹیج ویسن جب تک منڈی چ نہ ویسو میں پیسہ نہ وٹی سی پر میں جب تک نبی دی منڈی چ نہ ویسو ساری قیمت کہنا لگ سی پر میں اگر منڈی چ چلا گیا تے بھاویں کو جاوی ہو سے تے سونا بن ویسے مڈی بن
وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے دوستو رمضان شریف دا مہینہ آ گیا، پہلا رمضان۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ دی طرف آرڈر آ گیا، اے میرے محبوب جتھا نماز دا آرڈر دیتے ہوں روزیاں دا بھی آکھ چا، انہاں کو روزیاں دا بھی آکھ چا، ایک مہینہ روزہ رکھیں، اے نہ آکھیں کوئی ساڑھے تے روزے نہیں، پہلی امتاں تے بھی روزے ہیں۔ سرکار نے صحابہ کو سڈیا، سرکار نے فرمایا صحابیو خدا دا دوجا حکم بھی آ گئے، اکے کیا آکے روزے رکھو، اگے یا رسول اللہ کیویں رکھنے؟ فرمان اگے مغرب وڈے ویلے اٹھی کے روٹی کھوائے چا تے فرمایا حالی سفیدی نہ تھی وے، صبح صادق کل پہلے کھاونا پیونا بند کر دے وے، وال جڑے سورج غروب تھی وے فرمایا غروب تھون تو بعد فوراً جڑا ہے اتو کھاونا شروع کر دے وے۔ آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ٹھیک ہے، روزے شروع ہو گئے، صحابہ کرام گھر وان کے گھر والے کو آکھن لگے سویرے وڈے ویلے اٹھ کے روٹی پکایا سا روزہ رکھنے، عادت ہائی کہنا اٹھ نہ سکی، میرے جو کوئی تو اٹھی کھڑے تھے تے کئیاں دے گھر والے نہ اٹھے، روٹی نہ پکی، او بھی ستے پین او بھی ستے، وہ پتہ ہے سویرے کچھ سج نکلے تے وال اٹھے، آکھن لگے ہو رات کو تا افطاری کا سحری کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، ہن تا سج نہیں، چلو بھکھا نیت چھڑے نے، او بھکھا نیت چھڑے، کئی روٹیاں کھاویں کئی بھکھے چا نیت، ایویں 5 ڈاڑی گزرے، لیکن حضور پاک دے صحابہ میں پی لے تے میں کمزور کرو۔ سرکار نے فرمایا صحابیو اے کیا تھی گے وے کمزور کیویں؟ اگے یا رسول اللہ روزے نہیں وے رکھیں دے پہ، تو فرمایا روزہ کمزور کریں دے، روزہ تا نکھریں دے، روزہ وجود کو نکھریں دے، سونا کریں دے، فرمایا تا نور ہے تے تو کی پیلے تھیندے ویندے۔ اگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہے عادت کہنی نا وڈے ویلے اٹھن دی تے اسا روٹی نہیں پکا سکدے، این واسطے بھکھا نہیں تینے تاں ساڈا یہ حال تھی گے۔ سرکار نے فرمایا تے ہوشیار تھیا کرو نا، یار اگر یا رسول اللہ عادت جو کوئی نہیں، یا رسول اللہ وال سرکار نے فرمایا ایویں کرو، صحابہ نے یا رسول اللہ کوئی یہ بندوبست ہوئے نا جڑا سا کو وڈے ویلے اٹھاوے تے آ کے اٹھو روزہ رکھو، سحری دا ٹائم تھی گئے وے کھانا پینا انتظام کر گنو، کوئی ہو انتظام۔ سرکار نے فرمایا کوئی بندہ کھڑا کراں، اکھے جی اسی سویرے ہوکا دے وے، چلو نماز دا ہوکا ہے تے روزے دا بھی تو ہوکا ہونا چاہیے نا، نماز دا ہوکا ہے پر روزے دا بھی ہوکا ہونا چاہیے، کوئی سست ہونے کوئی بیمار ہونے کوئی گال ہوندی، چلو ہوکا مل سی اسا اٹھتا کھڑے ہو سو۔ سرکار نے فرمایا چلو ونجو میں بندوبست کرے نا۔ سرکار نے فرمایا بلال جی آقا، فرمایا اٹھ کے بانگاں ڈھینے نا ایک کم بے ہی کر، اکے یا رسول اللہ کیا؟ حضرت بلال دی آواز پورا مدینے دی سرزمین وچ گھوم دی ہے، اے سپیکر دی لوڑ کوئی نہیں۔ حضرت بلال جل بانگ دے وینا نا اللہ تعالی نے روح رسم اذان تو رہی، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رسم اذان تو رہی روح بلالی نہ رہی۔ میرے حضرت بلال جو بانگ دے وینا نا ایویں بانگ نہ دے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ، جے اللہ اکبر آکھے نا تو معلوم تھیندا خدا سامنے بیٹھا ہوندے، چلوا دیکھ کے آکھے نا اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جے اشہد ان لا الہ الا اللہ تے اشہد ان محمد رسول اللہ آکھیا تے آپ کنا کو ہاتھ ہٹا کے دے کیا کریں اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سرکار کو آکھے نا ایو محمد ہی وہی دی پیروی کر گئے نا، ایو میں گواہی دینا یہ نبی دا اللہ دا پیارا رسول ہے۔ تو میرے تو آپ اذان دے وینا اور یہ کہنا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تے حی علی الصلاۃ آپ آتے نا حی علی الصلاۃ، اوے آؤ بھاج کے آؤ حی علی الصلاۃ، آؤ ایویں اشارہ ادھے بھی اشارہ ادھے بھی اشارہ، یعنی ایسی ترک بانگ دے وینا کہ پتہ لگ دے جڑا نہ نماز پڑھن والا ہی نماز پڑھ بھاج پوندا ہے۔ میرے دوستو رسم اذان تو رہی روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ تو میرے دوست سرکار نے فرمایا بلال جی آقا، فرمایا ایویں کریں تو ذرے سویرے جگایا کر، روزے داراں کو جگایا کر۔ کہ یا رسول اللہ میں جگاواں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ فرمایا جڑے تھلے تے کھڑ کے بانگ دینے نا وہ تھلے تے کھڑ کے تے لوکاں کو جگایا کر۔ حضرت بلال کیا کریں بڑا ویلا تھی وے اٹھ کھڑے تھی وے وان کے تے آپ تھلے تے چڑھ کھڑے، آکھو مدینے والو اٹھو سحری دا ٹائم تھی گئے کھانے دا بندوبست کر گنو، اٹھو سحری دا ٹائم تھی گئے کھانے دا بندوبست کر گنو۔ وال جلے سحری دا ٹائم بند تھی ویا نا کیا آدن کھانا پینا بند کر دے، وہ سحری دا ٹائم مک گئے۔ اے آپ آکھے نا ایویں آدھے رہ گئے، 5 دن گزرے 6 دن گزرے نا، صحابہ بڑے خوش ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا ہن سناؤ، کہ یا رسول اللہ بڑا سونا انتظام کیتے ہوئے، اے ہن تا ہر کوئی جاگ پوندے، ساڈے بچے بھی جاگ پوندے، ساڈے بچے بھی اٹھ کے روزہ رکھن پے ہوئے نے، یا رسول اللہ بڑا سونا کام ہے۔ سرکار فرمایا سونا ہے اس کام سونا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ سونا ہے۔ سرکار نے فرمایا چلو ونجو۔ سرکار نے فرمایا بلال اورے آواں جی؟ فرمایا سارا جگ تیری تعریف پہ کریں دے کہ بلال چنگا کام پہ کریں دے، سارا آدھا پہ، پر جب تک میں محمد نہ آکسا چنگا کام کریں دے ان وقت تک دستخط نہیں تھی ونے۔ فرمایا بلال اکے جی میں انہاں کو جگینے میں کوئی جگایا کر، یا فرمایا دروشی پڑھ اللہ
یا زندہ فرمایا جی میں بلال بیاں کو جگہ نے ایکو میں کوئی جگایا کر یا رسول اللہ جان ہے جہان کی جان ہے تو جہان کی یا رسول اللہ تو تا جان ہے جب تو سام گئے ہو تا سارا جہان سام ویسے تو جاگدہ بے اساں ستے بے ہیں معلوم تھیا میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اساں ستے پہ ہیں سرکار جاگ دے پہ میرے دوست ایک نمار حضور پاک ستے پہ تے آپ جو کل جبریل امین آئے دو کتاباں کاپیاں چاہتی ودے ہوں ایک این کا چھوے ایک این کا چھوے سرکار ستے پہ سرکار دی بارگاہ چار کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی شاد فرمائیں تو سمی ستے پہ ہو امت بھی ستی ہوئی ہے اٹھو ہاں کوئی امت واسطے مغفرت دی دعا تا کرو چاہ انہاں کو تا فکر کہا نہیں تو تا فکر لا تو تا نبی دی فکر والا ہے امت دی فکر والا ہے تو ساتا اٹھو کرو سرکار کو گھین گئے وادی دے اندر ایک وادی ہے وہ وادی دے اندر گھین گئے تے آپ نے وہ کاپیاں کھول کے دی گئے یا رسول اللہ اے ہوئے نیکاں دیاں کاپیاں اے ہوئے بریاں دی کاپیاں دیکھن تا نیکاں دیاں تا کوئی ورکا ہے تے باقی سارا پوری پورے سرکار روئے تے سجدے سے رکھ کے پر میں اے اللہ میری امت کو معاف کر دے اے اللہ میری امت کو معاف کر دے رات کو آئے سارا رات گزر گئی صبح ہو گئی جل صبح ہو گئی صحابہ نے آ کے تلاش کی تھا کہ نبی پاک کی تھین ونجو دیدار تک کر کے ہوں دیدار تک کر کے ہوں میرے دوستو بزرگ جلے لے اور میں ہر کر دے ہوں حضرت ابو بکر صدیق میں آگے بھی تو گال کی تھی حضرت ابو بکر صدیق کو ایک نوار بھوک لگی کھڑی ہوئے ڈاڑی گھر دے اندر دوپہر اندر ٹائم ہوئے تے کیا دن کو روٹی ہے آکے کیوں خیر ہے آکے بھوک لگی کھڑی ہے آکے دوپہر اندر ٹائم ہے سویر جی روٹی ختم تھی گئی ہے ہون شام تھی سی تا پکے سو ہون تک کہے نہیں آکے بھوک ڈاڑی لگی کھڑی چین نہیں پہ آندہ آپ نے فرمایا وال پوچھن لگے کیا کریں کہ چلو وال وینا کوئی بندوبست کرے نا کوئی بندوبست کرے نا دل وچ خیال ہے آہی بھوک لگی کھڑی نبی پاک دا چہرہ دیکھ سا بھوک لے ویس نبی پاک دا چہرہ دیکھ سا بھوک لے ویس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھروں باہر نکلے جڑے گھروں باہر نکلے او گھروں باہر نکل دے پن نیت کریں دے پن میرا ارادہ کریں دے پن سرکار ستے پن اپنے پلنگ دے ہوتے سرکار اپنے گھر ستے پن سرکار آنکھ کھول کے فرمایا اے عائشہ جی آقا فرمایا جلدی کر میری نالین چاہوا میری جتی چاہوا یا رسول اللہ دوپہر ہے دوپہر دے ٹائم سمن دا تو سا گیا پر میں چاہتا جڑے چاہ کے گھن سرکار نے جتی مبارک پاتی اپنے حجرے سے نکل کے باہر ویڑے چاہ گئے جڑے ویڑے اڑو صدیق اکبر آ گئے صدیق اکبر آ گئے یا رسول اللہ اے تو تہاڈا ٹائم سمن دا ہے تے تساں باہر کیوں نکل آئے وے سرکار نے فرمایا تے کچھ بھوک لگی کھڑی ہے تے کہ نبی دا چہرہ دیکھ سا میں آ گئے میرے کو دیکھ کے بھوک لائے ون معلوم تھا ساڈا آقا کتنا سونا تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا میلاد النبی زندہ باد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی میں بیٹھے تھے سرکار دائرہ لائے بنائے یہ پاسو ایک 8 سال دا بال بیٹھے 8 سال دا یہ پاسو بال بیٹھے یہ پاسو گبرو بیٹھے حضرت صدیق اکبر سے عمر فاروق سارے یہ لین تے کھبے پاسو لین بنائی بیٹھے او تے سجے پاسو ایک بال بیٹھے 8 سال دی عمر دا تے بیٹھے ایک مائی نے گدو دا دیتا ایک مائی نے کھیر آڑیتا جلے کھیر آڑیتا نا تے آپ دے فرمایا کیاں گھن آئی ہیں کہ یا رسول اللہ میری بکریاں دے کھیرے مہربانی کرو پیواں تے میری بکریاں دی دودھ دی دعا بھی کرو سرکار نے دعا فرمائی تے او جڑا دودھ دا پیالہ ہے نا سرکار نے فرمایا ہن ونڈاواں آپ نے ایک گھٹ بھریا سرکار نے ایک گھٹ بھریا جلے گھٹ بھر گیا نا گھٹ بھر کے تے ہن باقی جڑا کھیر ہے نا فرمایا ہن تبرک سارے چ ونڈاواں تے سرکار ہمیشہ سجے پاسو ونڈے نے سجے پاسو پہلے سجے پاسو میں شروع کرے نا کھبے ولدے آنے سجے پاسو اور سرکار نے پیالہ ہاتھ وے جڑی تو سجے پاسے تو چھور بیٹھے بال بیٹھے کھبے پاسو سارے جوان بیٹھے فرمایا حق تا جی میں میرا قانون ہے او تا ایویں ہے کہ سجے پاسے شروع کراں پر یہ بال بیٹھے تے وڈے وڈے جڑے معزز او ایڈو بیٹھے تھے یہ بال بیٹھے تھے تے کئی طرح ہن اج وانڈ ایڈو نہ شروع کراں کھبے پاسو آج کھبے پاسو تقسیم کریں کہ وڈے جو بیٹے بالاں کو تو پیچھے دے سو چلو بھورے شورے کھا پی کے نسل یہ پہلے یہ ونڈ کریں پر سرکار دے فوراً خیال آئے کہ قانون بھی میرا تے توڑنا ہی میں قانون بھی میرا تے تروڑا میں اسلام آباد والے نہیں آپ ہی بنائی آنے نہ آپ تروڑی آنے میرے دوستو بزرگو نہ اللہ دا قانون بدل دے نہ نبی دا قانون بدل دے میرے دوستو لا تبدیل لکلمات اللہ فرمایا اللہ فرمایا میری کلمات کلے قانون بدل نہیں سکدا تو سرکار نے دیکھ کے فرمان لگے ایویں کراں اپنی مرضی نال ونڈ نہ کراں پہلے بال کل پوچھدا گنا آکھا اجازت دے میں ایڈی پلاواں اجازت دے میں ایڈی پلاواں تو سرکار نے کہا فرمایا او بچہ جی آقا فرمان لگے دودھ ہے حق تا تیرا بن دے تے کو پلاواں پر تو اپنا حق انہاں کو دے دے بزرگاں کو اے وڈیریاں کو دے دے تے کو کھیر انہاں دے پی گن اے پی گن سن ول انہاں دا بچہ ہے ول تو چا پیویں اگر یا رسول اللہ بھامے میں ہاں نکڑوں جا میری جان بھامے چھوٹی جی ہے یا رسول اللہ جان منگو قربان کرن کو تیار ہاں یا رسول اللہ اپنی زندگی نثار کرن کو تیار ہاں لیکن یہ حق میں کدے نہ دے
میرا حق جڑا قانون ہے وہ میں کدے نہ دے سا، میں اپنا حق نہ دے سا۔ سرکار نے فرمایا کیا وجہ ہے کیوں نہ حق دے سے؟ کہ یا رسول اللہ دودھ تا دودھ رہ گیا، پر جڑی پیالے تے تساں منہ لائے نا پیالے کو تے میں دے دا پیا میں تہاڈی لالو پیالے نہ لگ دیاں پیاں، محبت نہیں تہاڈیاں لالو پیالے نہ لگ دیاں پیاں تے میں آکے کھیر تک کوئی ڈر کوئی نہیں، پر لالو تا اندروں سٹاں جا، لالو تا پیواں جا۔ میرا یہ خیال یا رسول اللہ تساں پیندے پیاوے میں نشان ہی لائی کھڑا ہوں، جڑی جات تساں منہ لائے نا نشان ہی لائی کھڑا ہوں۔ یا رسول اللہ باویں کھیر انہاں کو پلاؤ ذرا رب کو منہ تے لاون دیو، ذرا ہوں منہ والی جات منہ تے لاون دیو۔ میرے تو سرکار نے پیالہ دیتا، دیکھ کے فرمان لگے صحابیو ڈٹھے وے تو سامی بڑے ہوئے محبت والے، وہ چھوٹا جائی وے اندے دل کتنی محبت ہے۔ سرکار نے بال کو چاہ کے جھولی چا بلایا، بال کو چاہ کے جھولی چا بلایا۔ جی میں رب فرمانے رہے کہ گٹھ ٹوٹ اور گد میں ٹرسا، ایک گٹھ ٹوٹ اور گد میں ٹرسا، فرمایا ایک فرلانگ ٹوٹ اور میل میں ٹرسا۔ نبی بھی میں آدھے تو ذرا دل چھوڑی محبت میری رکھ دے کہ میں بھج بھج کے تیکو گلکڑیاں پیسا، تیکو بھج بھج کے نیل کریسا۔ سرکار نے بال کو جھولی چا پاتا، جھولی پا کے سرکار نے اپنے ہاتھ نال منہ نال پیالہ لایا، وہ بال نے ہوں جاتے پیتا، پی کے 2 گھٹ 3 گھٹ پیتے، پیون تو بعد پیالہ فارغ کر دیتا۔ سرکار نے فرمایا صحابیو باویں تواڈے عشق بھرا پہ پر آؤ حالی ادھورا ہے بال دا جھوٹا تو سویں پی گئے نا۔ سرکار نے بال دا جھوٹا پلایا، معلوم تھے کتنا بڑا مقام ہے میرے دوستو۔ اور اون بال دا جھوٹا سارے صحابہ نے پیتا، ایک نکے جے بالا جو بڑا عشق ہے۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ سرکار نے فرمایا بلال جی آقا، فرمان لگے ذرا میں کوئی جگایا کر، میں کو بھی جگایا کر۔ اگر یا رسول اللہ یہ تساں کیوں فرمین دے ہو، تساں تا جاگ دے پہ ہو تے لیا اساں غافل لوگ۔ ہاں تو میں عرض کریں دا پہ میرے سرکار دو علیہ وسلم اس میدان اچ پہنچے تے آپ نے سجدے فرمایا اللہ میری امت کو معاف کر دے، اللہ میری امت کو معاف کر لے۔ کریں دے پن رون دے پن رو رو کے جا ہنجوں والی پر تھی گئی، سجدے والی جا پر تھی گئی۔ اور میرے دوستو آپ صدیق اکبر سویرے اٹھے، عمر فاروق آئے، دیکھو دربار سالج نبی دا چہرے دا دیدار تک کر کے آؤں، قرآن پڑھا ہے ہن قرآن والے دا دیدار تک کر کے آؤں۔ تو میرے دوستو دیدار واسطے آئے لیکن سرکار کوئی نہیں، پوچھو نے حضور پاک کی تھے، پتہ لگیا بے رات دے آپ کہیں نہیں، رات دے گین حلی تے نہیں آندے۔ انہوں نے آکے گولو تا صحیح، ہن گلیندے ولیندے پن ایمیں خوشبو سن سن دے ودن خوشبو، میرے آقا دے پیر دے کھورے نہیں دے دے ودے، میرے آقا دے بدن دی خوشبو سن۔ سرکار جڑے پاسے وینن وہ ہلے آندے رہ وینن، سن دے ونجن ایک وادی آ گئی، پہاڑی آ گئی، ان دے کول گئے تے پوچھن بے حضور پاک کیڑے پاسے؟ ایک آجڑیاں والا بکریاں چرائی کھڑے، ان کو پوچھ دین یار ہی تھا ساڈا نبی پاک آئے ایویں ایویں ہلیا ہے، ان کو جان دے ای پاسے ڈٹھے؟ انہیں آکھے کاکا ایک ڈٹھا ہی می کہ رات دا وہ میرا خیال ہے آئے تے اج سویر دوپہر تھی گئی ہے، وہ آئے تو روندا ہی پہ چہرہ ڈاڈا سونا ہے تے منہ تے زمین دو تے متھا رکھ کے تے آدھا پہ تے او میری بکریاں ان کو سون کے نہ روون، انہوں نے گھا چھوڑ دیتے، وہی اپنی جاتے روندیاں کھڑی ہیں، وہی اپنی جاتے پریشان ہیں۔ آکے ہی وے پتہ نہیں دیکھو تواڈا نبی ہے کون ہے، کیونکہ آجڑی ای بدو ہے آپ جڑے لگائے تو انہیں ڈٹھو نے سرکار سجدے وچ جے سرکار سجدے وچ تے کیا آدن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخ انور تا دکھاؤ، ساڑا دکھڑا تا دکھاؤ، فرمایا کہ میرے محبوب اپنا بددعا والا چہرہ تا دکھاؤ، یا رسول اللہ تواڈا چہرہ دے دے ہیں، یا رسول اللہ اتنا دیر تھی کہ بچھوڑا تھی کہ چہرہ تا دکھاؤ۔ سرکار فرمایا اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ صدیق اکبر سنے آ کہ یا رسول اللہ امت دی دعا منگ دے پیو، یا رسول اللہ مہربانی کرو سا کو چہرہ دکھاؤ، اسا سارے نیکیاں تواڈی امت دے نام اعمال چ لکھ دینے ہیں، لہذا تسا چہرہ دکھاؤ۔ آپ والوی آدن امت کو معاف، عمر فاروق، عثمان غنی، دیگر صحابہ سب نے آکھیا، لیکن سرکار نے سر نہیں چاہتا، سرکار نے سر نہیں چاہتا، دعا منگ دے پن، صحابہ بھی روندے کھڑن، حضور پاک بھی روندے کھڑن۔ حضرت سلمان فارسی کیا آدن یار حضور پاک سر نیچے دے تے میں ایک بئی سفارش گولا نا امید ہے کہ سر چاگن سے، امید ہے سر چاگن سے۔ انہیں کہ ونجو آپ گئے بی بی خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا دا دروازہ کھڑکائے انہیں کہ اے جنت دی ملکہ او ذرا مہربانی کرو، سرکار رات دے گین تے وادی وچ سر زمین تے رکھ کے متھا رکھ کے تے خدا دی بارگاہ امت دی دعا پہ منگ دین، اسا منتاں کر رہے ہیں کہ تسا سر چاؤ نہیں چیندے پن، ذرا آؤ تے صحیح سرکار کو سر تے چاویں چا، ذرا اسا کو مکھڑا تے دکھاویں۔ حضرت بی بی خاتون جنت با پردہ ہو کے جڑے پہنچیاں، جڑے اس مقام تے دیکھ سرکار سجدے چ تے آدن بابا جان کہیں گالے امت دی فکر ہے، سر چاؤ، سارے بے تاب تھے کھڑن، بے قرار تھے کھڑن، ذرا چہرہ تے دکھاؤ۔ سرکار آدن اللہ میری امت کو معاف کرو۔ عرض کرنے ابا جان مہربانی کرو سر چاؤ،
میرے پلے بھی کچھ ہے اکے کیا اکے دن قیامت عرش دے سامنے کھڑساں تے حسین دا رتا چولا چاہ کے خدا دی بارگاہ چاہ کرساں مولا میرے پتر دی قربانی قبول ہے تے ہی چولے دے صدقے میرے ابا دی امت کو تا معاف کر دے میرے ابا دی امت کو تا معاف کر دے تے اللہ تعالیٰ میرے کو واپس کہنا کرے سی جلے گال کی تھی میرے دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جلے سر رکھی کریں وہ تو آواز آئی محبوب سر چاہ میرے بارگاہ او سفارشی آئے اگر میرے کو زمین و آسمان منگے تو میں قربان کرنے کو تیار ہوں امت تو امت رہ گئی معلوم تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر چاہتا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی محبت والا ساڑھا نبی اتنی محبت اور تعلق والا نبی سرکار نے کیا فرمایا بلال کہ جی آقا فرمایا جب تک میں دستخط نہ کرے سا فرمایا تیری اے گال کرو کیوں سارا جہان تا آدھے تو ٹھیک ہے تو پر میں بھی تا آکھاں ٹھیک ہے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا جگایا کر سرکار نے فرمایا جگایا کر آپ کیا کرنا کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے جو آدھے وے تا آرڈر دیں دے تو میں جگے نا میں تو تواڈے حکم دے تابع ہوں دروازہ سرکار دا دروازہ گیٹ کہنا لگائے اٹھ دے جات دیاں بوریاں بنیاں تنگا اٹھ دے جات دا تنگا بنایا ہے او بنا کے سرکور بانے دروازے دے گلایا تے اندے نکی نکی سوراخ ہونے ہیں تے سرکار دو آسان تے بلال حبشی کیا کرے نا رمضان شریف جگاون واسطے تھلے تے کھڑ کے او مدینے شریف والو اٹھو سحری دا ٹائم تھی کہ کھانے دا بندوبست کر دیو اتو لے کے اور سرکار دے درخت سے ہاتھ باد کے نہیں ہاتھ باد کے آکھنا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین درود پڑھ دیں یا رسول اللہ اے خاندان اہل بیت اے نبی دے گھر والو اٹھو سحری دا ٹائم تھی گئے کھانے دا بندوبست کر گئے اے آکھیں اللہ اکبر ایک اینی کہ بھی وہ ستے پہ ہونے ہیں جاگ دے پہ ہونے ہیں پر خانہ پوری کرنی ہے خانہ پوری حکم جو آئی نا خانہ پوری کرنی ہے وہ جاگ دے تا پہ ہونے ہیں کہ کیا آدھیں کھانے دا بندوبست کر گئے نو جلے آگی نے نا ول چلے آمیں نا تھلے تھے والا کہ نا مدینے والو ایمیں دو چار چکر اڑے لاؤنا دو چار چکر اڑے لاؤنا تے وال آکھنا کہ ہون سیری دا ٹائم ختم تھی گئے کھانا پینا بند کر دو وال اڑے بھی دو ترے چکر اڑے ایک دیوار آمین تے سیری دا ٹائم مک گیا تے کیا آدھیں اوہ مدینے شریف والو سیری دا ٹائم مک گئے کھانا پینا بند کر دو انہاں کو آگ کے حضور پاک دے در اقدس تے آئے آگ کے سامنے ہاتھ بات کے کھڑے تھے تے کیا آدھیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور پاک اندر سیری کریں دے پھر حضور پاک سیری کریں دے پھر وہ جڑا تنگا آئی نا ان تنگے دے موریاں ویچون دیوا کہنا بلدہ پہ میرے آقا دا چہرے دا نور اتنا آئی کہ پورا کمرہ مرشد اے پتائی سرکار روٹی کھان دے بیٹھے اس پتائی سرکار سحری کرے میرے آقا سراج منیرہ دائین الاللہ بیزنہی و سراج منیرہ لوگو تو ساتھا گھارج کئی دیوے بلین دے وے میں سارے جہان دا ہی کو دیوا بنائے جڑا ہی دیوے نال اپنا نسبت لاغن سی او بھی روشن تھی وے سی دنیا بھی روشن آخرت بھی روشن پر میں دائین الاللہ بیزنہی و سراج منیرہ سرکار دا چہرہ چمکدہ پہ نوری نور ہے سارا کمرہ نور ہے سرکار گرام بنے موج پہنے بلال کیا آدھیں یا رسول اللہ آقا سحری دا ٹائم ختم تھی گئے کھانا پینا بند کر دو یا رسول اللہ سحری دا ٹائم مک گئے کھانا پینا بند کر دو ایک دفعہ یا کو نہیں سرکار نے گرا چاہتا منہ چپاتا چتھن بہ گئے وال دوبارہ گیا یا رسول اللہ سحری دا ٹائم مک گئے کھانا پینا بند کر دو سرکار نے دوجا گرا بننا وال کھاون بہ گئے جڑے وال کیا دن تریجی دفعہ قسم خدا دی ٹائم مک گئے بلال کیا آدھے قسم خدا دی واللہ قسم خدا دی ٹائم مک گئے وے انہاں ڈیٹے بھی ایک دفعہ گال نہیں منیں دے دوجی دفعہ بھی نہیں منیں دے تریجا کیا آدھے قسم خدا دی ٹائم سحری دا ٹائم مک گئے وے سرکار نے دیکھ کے نہیں دے مسکرا کے سرکار نے فرمایا بلال تے آپ جڑا گراں تریجا منہ پیندے پیانا آپ نے رکھ دیتا تریجا گراں پیندے پین جنہوں نے قسم چاہتی نا ان والے حضور پاک نے تریجا گراں رکھ دیتا رکھ کے تے آپ نے منہ چہرہ اڑھیں کیتا جن چہرہ اڑے کیتا تے پورا ایویں چمکدا دھمکدا چہرہ تے سامنے آیا تے کیا دین اے آفتاب رسالت آقا کہیں گال ہے کہ تساں چنگا میری ڈیوٹی لائیے اے تساں میرے سامنے میں آدھا پیان ٹائم مگے وال کھادی رکھے وے کھاندے پہ وے تناول فرمیندے پہ وے مدینے آلی تا ایویں کریں دے حسین میں کو کیوں ڈیوٹی لائی وے این کو میں تھک دائی ہاں آدھائی ہاں ہو کے دینا جی میں تساں میرے سامنے میری گال نہیں سونی ایویں اوئی نہ تو سن دے حسین
سرکار کھل کے آتے بلال زیادہ غصے چ نہ تھی ناز برداریاں تھوڑیاں کر گال سن میرا رب آدے کہ افطاری جلدی کیتا کرو ٹائم تھیوے سورج لاوے جلدی افطاری کیتا کرو تے سحری دیر نال کیتا کرو ٹائم دے اندر چھیکڑی گراں تواڈے منہ چ سنگ تو تلے لاوے ٹائم مک ونجے تاکہ او نہ ہوے 2 بجے کھا کے ول گڑ گڑ پی تھیوے پر میں آخری ٹائم کھوائے سحری آخری ٹائم کرنا ثواب تے افطاری جلدی کرنا ثواب تے میں این واسطے آمی کہ جڑے لے پہلی دفعہ آکھے نا اون والی بھی اندازہ 5 منٹ یعنی گھڑیاں تک ہے نا میں تو دسے نا 5 منٹ رانے ہن جڑے دوجی دفعہ آکھے وال بھی 3 منٹ 2 منٹ رانے ہن 4 منٹ رانے ہن تے میرے کو اللہ دا حکم ہے کہ تے ہوں والے آخری گراں میں یاد ہے آخری گراں میرا منہ تلے لاوے تے ٹائم تھی ونجے میں رب دا حکم مان کے تے کھاندا پیا میں ٹائم 5 منٹ کو مغالطہ تھی کہ تے جلدی چا لوکاں کو آکھے مغالطہ تھی کہ میں کھاندا پیا میں تے جڑے ویلے تے تیجی دفعہ آکھے نا قسم چا کے اون والے بھی ٹائم ہائی میں کھاندا پیا اگر یا رسول اللہ کھاؤ کیوں نے بھی چھوڑ دیتا سرکار ہو میں کیوں نہ چھوڑا میرے کو خدا نے فرمائے اللہ فرما محبوب میرے بلال نے قسم چاہتی ہے لہذا ہی کو میں کوڑا نہیں کریں دا تو گھاونا بند کر لے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا آکھنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں گرا موج پہندا بیامی اللہ فرمایا اگے میں تے کو آکھے ہن میرے بلال نے قسم چاہتی ہو کیا آکسی کالا بلال کہ میں خدا دے نا تے وکاں تے خدا میری قدر نہیں کریندا تے کیا آکسی تے میں ہی واسطے اون دی قدر کریندا پیا اونے قسم چاہتی ہے محبوبہ ٹائم بھاویں راندئی پر بند کر دے فرمایا جبرائیل اے لوگ نہ آکھیں کہ سجدہ اپنے ٹائم دے کھڑے تھے پہلے کی نہ بے فرمایا بلال نے آکھے سج بھی اج 5 منٹ پہلے چڑھا چا علماء کرام نے لکھا کہ 5 منٹ سج پہلے چڑھیا جڑی مار حضرت بلال فرمایا قانون بھی پورا ہوئے تے میرے محبوب دے غلام دی ادا بھی پوری ہوون معلوم جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا اور میں عرض کر دیواں شہنشاہ ولایت غوث اعظم پیران پیر شیخ عبدالقادر محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی جی میرے دوستو پیران دا پیر ہیں جی پیران دا پیر اور میرے دوستو اے اچھا قانون بن گئے ایک قانون ہے جڑا یاری والے کو نہ منے نا ایویں سمجھو نے قرآن کو نہیں منیا جے یاری والے کو نہیں منیا ایویں سمجھو قرآن نے اللہ تعالی ولیاں دا ذکر 11ویں سپارے وچ کیتے ولیاں دا ذکر 11ویں اور رکوع بھی 11واں 12واں رکوع بھی 11واں 12واں رکوع بھی 11واں 12واں اور میرے دوستو تے ہے بھی 11واں سی 12 تے اللہ فرمانے الا ان اولیاء اللہ ہے اوئے ولیاں نال دشمنیاں لان والے ہو خیال کر گنو میں اگر غوث پاک دا ذکر کراں پہلی سپارے جی کر سکدا میں یاری تھی واسطے کنے قانون بن ونجے کوئی اے نہ آکھ کہ بے کتھوں نواں رواج کڈ کے دے معلوم تے قانون بناون واسطے خدا تعالی نے 11ویں سپارے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون جی دوار آپ جمع ہن اون دوار یکم رمضان ہے سن 470 ہجری سن 470 ہجری اور میرے دوستو بزرگو یا اون دوار یکم رمضان شریف ہے جنن غوث پاک پیدا ہوئے جنن پیدا ہوئے میرے دوستو دوجا سال آ گیا آپ نے پورا مہینہ جیڑ جماعت جمع نا رمضان شریف دے دی کو روٹی نہ کھانے ہیں اپنا دودھ نہ پینے ہیں رات کو دودھ پیویں نا دی کو سحری دے ٹائم دودھ بند کر لینا پہلا مہینہ حضرت غوث پاک نے روزے رکھیں اور میرے دوستو بزرگ جے دوجا سال آیا نا رمضان شریف دا چند نظر کہنا آیا جے چند نظر کہنا آیا تے آپ دیکھو لوگ آئے اے موسیٰ صالح آپ دے والد صاحب دا نام ہے حضرت موسیٰ صالح پر میں اے موسیٰ صالح رحمت اللہ علیہ تساں بہت بڑے ولی ہو بزرگ ہو متقی ہو عالم فاضل ہو سارا کچھ ہو اے دساؤ اساں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں رات جھاڑ آئی چند نظر نہیں آیا کیا فرمانے رات روزہ کیویں بھائی رکھوں نہ رکھوں رات جھاڑ آئی چند نہیں سے ڈٹھا روزہ رکھوں یا نہ رکھوں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دے والد صاحب نے کیا فرمایا ذرا ٹھہرو میں ذرا اندرو تھی آواں اندر گئے تھے اپنی بیوی ام الخیر حضرت فاطمہ ام الخیر میرے دوست بزرگو وقت کوئی نہیں بیان کراں کہ ماں کیو جی ہے تے پیو کیو جاتے وچ جمعہ وچ غوث پاک اور پیو وہ ہے جڑا سیب بخشاون دی خاطر 12 میل چل کے گیا نہر دا لڑایا سیب کھا گیا یا کہنے لگا خدا کو کیا جواب دے سا ایک سیب کھا دے خبر ہے کہیں دا ڈھٹھا ہوئے کہیں دا مول گھن کے ویندا پیا ہوئے ٹورے 12 میل سفر کی تو نے اگو ایک باغ آ گیا ادھا سیب اڈے ہوئے ادھا کھیت اڈے ہوئے درمیان وچ نہر چلدی پئی لڑیاں وچن اندازہ لایو نے کہ اے جڑا ہے نا سیب ہی باغ دا ہوسی اندر وڑے گئے ایک نوکر بیٹھا ہے کہنے لگا کاکا
تو مالک ہے کہ میں مالک نہیں میں بیلی ہاں کہ مالک کون ہے کہ اتھوں دا بہت بڑا شیخ ہے بزرگ ہے ولی ہے انہوں نے حضرت عبداللہ سومی رحمت اللہ علیہ بہت بڑا ولی ہے وہ یہ باغ دا مالک ہے کہ یار میں ان کو ملنا چاہنا کہ کاکا بہ وان وہ اشراق پڑھ کے نفلاں پڑھ کے قرآن پڑھ کے ذکر اذکار کر کے 10 بجے آسن 11 بجے ملاقات کری جلے کول آئے نا تے کیا آکھن لگے ملے بڑا نورانی چہرہ ہوئے دیکھ کے تے السلام کی تو نے تے ان نوجوان 18-20 سال دی عمر ہے آپ دی آپ دا بھی چہرہ دھمکدا پہ جلال اور جمال ڈوئے ہیں خدا دی تلاش جو ودین تے بھوک لگی ہے نا سیب کھا بیٹھے تو میرے دوستو آکھن لگے پتر کیویں آئے کسی باغ تواڈا ہے کہ جی آکھن لگے تواڈی باغ دا ایک سیب ترٹ کے نہ لڑی تو نہر وچ لڑدا پیا 12 میل دور میں اس سیب کو کھا دے چا تے میں قیامت تل تمہارا حساب نہیں دے سکدا جڑے پیسے ہنے دساؤ میں تو کو دیون کو تیار ہیں جڑے پیسے ہوئے میرے دوستو دیون کو تیار آپ دیکھ کے فرمان لگے بچے دی چہرے کو ڈٹھو نے پیراں تک ڈٹھو نے پیشانی کو ڈٹھو نے فرمان لگے بچہ کوئی عام بچہ نہیں اے اللہ دے ڈر والا بند اللہ زین آمنو کانو یتقون اے خدا دے خوف والا بند فرمان لگے آج پھنس گئے آج اندے دے وال کوئی نہ کوئی لینا آج آگے آپ ہن ہی تانگ وچ کوئی میں کو بال اچھا کوئی متقی پرہیزگار ملے تو میں اپنی لڑکی دی شادی کراں تو قدرتی گھر چ آ گئے فرمان لگے پوتر سے بخشوائے نے آکھے ہاں آکھنے لگے میں تا نہیں بخشیندا آکھے سی مہربانی کرو پر میں ایک 2 شرطاں نہیں آکھے کیا ایک شرط ہے کہ 10 سال میرے باغ دی چوکی دے ایک سیب دے بدلے 10 سال میرے باغ دی چوکی دے پانی لا چوکی دے سارا کچھ کر تے دوجا اگر اے نہیں کر سکدا ایک میری بچی ہے معذور ہے انہاں نال شادی کر گئے بچی معذور ہے انہوں نے شادی کر گئے آپ نے فرمایا 10 سال تو میں تو خدا دی تلاش جو ودا تھا 10 سال میں تھی بدیج کے بے ونجا میں اللہ کو تلاش کریں دا ودا میں کو خدا کی تھوں مل پوے میں خدا دے نیڑے تھی ونجا تے فرمایا تو میں بدیج باسا آکھن لگا چلو صحیح میرے کل باغ دی چوکی تا نہیں دیندی او جڑی معذور ہے نا او معذور ہے میں ان دی خدمت کرے ساں کو روٹی پکا کے کھوے ساں ان دے کپڑے دھوے ساں ان دی کنگھی چوٹی کرے ساں چلو مخلوق خدا دی خدمت ہے وہ میں کو قبول ہے پر 10 سال دی نوکری کرے نا آپ نے فرمایا اچھا قبول ہے یا کہ جیا آپ نے فرمایا ایک صابن ہے اے تیل ہی ونج دھاوا او دھائے 2 جوڑے نوے کپڑے دے سوا کے آپ نے پیوا کے مسجد وچ بیٹھ کے نکاح چ پڑھوایا نکاح پڑھا آپ دا ایک مکان ہے آپ نے ایک مکان چ دتا فرمایا کہ اے مکان پتر تیرا میں دینا اے مکان ہے تے اے گھاری تے اے بیوی تے سارا کچھ آپ اندر گئے جلے گھر گئے او مائی جڑی بیٹھی ہوئے نا بی اندر انہوں نے کیا آکھے او بھئی ڈوری ہے گنگی ہے اور او پیراں کو ٹور نہیں سکدی ہتھاں کو ٹنڈی ہے یہ ساریاں انہیں گال تے جب آپ اندر داخل تھے تو مائی پلنگ تو اٹھ کے بھج کے آئی آ کے پیراں تے ڈے کے دی السلام علیکم السلام علیکم میرے سرتاج السلام علیکم آپ نے فرمایا وہ تو لولی لنگڑی تے مائی بھج دی آندی دوڑ کے باہر گئے اور سہیں قبلہ وہ اندر تا بڑی ٹھیک ٹھاک بیٹھی ہے فرمایا یہ تو تیری بیوی ہے اگر تو زیادہ ہوئے لولی اگر لولی ہی گلوں ہے کہ پیر آج تک بغیر پیو ماں دے گھر دے باہر قدم نہیں سی رکھا فرمایا ہاتھ ٹنڈی ہی واسطے ہی ہاتھ نال کدے ظلم نہیں کیتا گنگی ہی واسطے یا اللہ دا ذکر کریں دی یا قرآن دی تلاوت کریں دی دنیا دا پتہ ہی کوئی نہیں اور فرمایا اندھی ہی واسطے کہ اما بابے دے چہرے کو علاوہ کہیں دا چہرہ نہیں سی ڈٹھا تے میں تے کو ڈٹے تو بڑا پرہیزگار ہے میں کہ سنجوگ بان کے تیرے نال نکاح کر دیواں میرے تو مائی دا نکاح تھی گیا تے وچوں جمعہ محی الدین عبد القادر وچوں جمعہ محی الدین عبد القادر اور میرے دوست بزرگو آپ دی پیدائش تا 2 سال ہے رمضان شریف دا جھاڑ آئی میرے دوستو رمضان شریف دا چاند نظر آمنا ہے جب آپ نے کیا فرمایا میاں ٹھہرو میں ہونے آندہ پیا اندر گئے تھے اپنی بیوی کو پوچھ دیں باہر بندے آئے کھڑے پوچھ دیں روزہ رکھوں نہ رکھوں کہ رات جھاڑے چاند نہیں ڈٹھا روزہ رکھوں یا نہ رکھوں ہن دسا کیا صلاح دیو انہیں آ کے انہاں کو آکو روزہ رکھیں چاند نظر آ گئے اکھے تین ڈٹھے چاند اکھے وڈے ویلے دا میرے پتر نے کھیر نہیں پیتا معلوم تھی رمضان آ گئے وڈے ویلے 2 سال وڈے ویلے میرے پتر نے کھیر نہیں پیتا اگے پیندا آئی اج وڈے ویلے کھیر نہیں سی پیتا معلوم تھے رمضان آ گئے جتنے 2 سال بھی روزہ پہلا سال بھی روزہ تے بنیا عبد القادر جیلانی ہیں فرمایا بنیا عبد القادر نظر تو الہ بلاد اللہ جمن کا ہر دلتن علی حکم اتصال فرمایا لوگو تو ست نبی دے علم دے قائل کہے نہیں وے میں تو اوندا ادنا جا غلام ہاں فرمایا میں دنیا دے شہراں کو دے جے سروں دا دانا ہتے ہوئے فرمایا علی حکم اتصال فرمایا رات کو بھی دے دا دین کو بھی دے دا
جاگ دے بھی دے دا سم دے بھی دے دا اللہ حکم اتصالی معلوم تھیا اے او لوگ ہیں جنہاں نے نبی نال محبت لائی نبی پاک نال تعلق لایا تے دعا یہ کرو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سفید ساکو سچی تے پکی محبت عطا فرماوے اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدرت سے اور میں آخری نکی نکی گال ایک بے کار چھوڑا حضرت شیخ عبدالقادر سارے نے لکھے علماء دیوبند نے بھی لکھے اے واقعہ علماء دیوبند نے بھی لکھے ترجمان و سنت دے مولانا بدر عالم صاحب نے بھی لکھے آپ فرمان لگے ایک نمال حضرت غوث پاک واز پہ کرے ہیں ایک ہیل اڑ دی آئی تے چون 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 پی کرے وہ والے سپیکر کو ہے نا تے آپ جڑے واز پہ کرے نا چون چون پی کرے تے کیا آدھیں آکھنے لگا پیر سائیں اے تا ہیل چون چون کریں دی پی تا کو ساڑی گال سمجھ نہیں آن دی پی یوں ہیل کو تا ہٹاؤ آپ نے فرمایا ہوا اے ہوا میں تے کو حکم لینا اندے ٹکڑے کر جو سے چاہے نا جلا لے پر میں ہوا میں تے کو حکم لی دے ٹکڑے کر آکھن دے رہی سیری اون دی اتوان پئی دھاڑ اتوان پہ پھڑک کے مر گئی ہوں والے حضرت غوث پاک واز پہ کریں واز کر کے جڑے فارغ تھی گئے تے سارے لوگ مرید ملے تے کیا آدھیں پیر سہیں جی فرمان لگو ہل شودی موئی پئی ہے اندہ تو کچھ کرو ہون تا کم تھی گئے ہل موئی پیو تو کرو آپ نے فرمایا چاہو ایک این لکھے علماء دیوبند نے لکھے جی ترجمان و سنت دے مولانا بدر عالم صاحب نے لکھی میرے دوست عادل فرمایا سچی گال ہے کوڑی بھی نہیں میرے دوست چاہ کے آئے فرمایا چاہواں جلے دھڑ چاہ کے گھن آئے جلے دھڑ آ گیا دروشی پڑھو جلے دھڑ آ گیا میرے دوست آپ نے کیا کیتا سر تے او ہل دا دھڑ آپس سے میں جوڑیا تو فرمایا جوڑو ہاں جوڑو نے کیا کیتا این شو بھیل ہاتھ میں اڈی تے بھاج گئی کان کریں دی چلی گئی میرے دوست ایک دمار ایک مائی نے اپنا بال بھیجیا کہ غوث پاک میرے بال کو عالم تا بناؤ چاہ تے آپ سما بنائی آپ سما خالی مولوی نہیں ہیں خالی مولوی نہیں آپ سما بنا جڑا رات کو بھی خدا کو دیکھے تے دین کو بھی خدا کو دیکھے او عالم بنا فرمانے کہ چلو در سے داخل کر چھا در سے داخل گئی 2-4 مہینے دو بعد آئی میں کہ پالا بال دا پتہ تا کرا میرا بال دا کیا حال ہے ماں ملن کی دی اگو دیکھے تو پیران باہر بیٹھے تے لکڑ دا پیال ہے اندھے پانی تے سکے ٹکر نال پین تھے ویچ بوڑی آن دے تے کھاندہ پہ سکے ٹکڑے پانی بوڑ کے سکے ٹکڑے ماں ہائی شو دی ہنجوں تارائیاں کہنے لگے واہ پوترا تے کو دیسی گھیو دیا چوریاں کھویں نامی ہون تو اے پڑھدا اے کھاندا پہ ہائے میرے کیا میرے پوترا ای میں رکھیا روٹیاں کھانے آکھے اماں لنگر جیو سا کو ٹکر رکھے مل دیں فرمان لگے اچھا ڈٹھو نے ہن پوتر دا بھی دل بئی طرح تھیندا وے او نہ وے تعلیم نہ چھوڑے پوتر کوئی ڈر نہیں اے 2-4 دن کھا گئے ول پراٹھے کھاویں کوئی ڈر نہیں ہن ڈٹھا میں مت او نہ وے میرا پوتر بد زن نہ تھی ونجے ماں جو دلاسے دیندی پئی تے او نہ ہوے تے کیا دل پوتر کوئی ڈر نہیں 2-4 دن ہی نہیں یہ لگال کی تھی بال کھاندا رہ گیا سکے ٹکر آپ اندر چلے گئے بے غوث پاک کو تو مل لاواں اندر ونجے مہمان آئے بیٹھے غوث پاک کو مہمان آئے بیٹھے سارے تے وہ پتہ لگے کہ ڈونگا بھرید کے آگے تے ثابت مرغی روسٹ تھی ثابت کوکے روسٹ تھی بھنی پوری میں بنی جڑی ڈونگے چا آگئی نال چاول زردہ شردہ ہر شے آگئی ان سامنے پہ تھیا تے وہ مہمان ہی آئے بیٹھے اتو رومال لتھا پہ تے ڈونگے جو مرغا سامنے آیا پہ تے کیا دی پیر سائیاں کمال ہے بالاں کو سکے ٹکر کھویں نے آپ ککڑ کھانے غوث پاک کو کیا دی مر ہیں بالاں کو تو سکے ٹکر کھویں نے آپ تو مرغے کھانے دیکھ کے آپ نے پھر مسکرا کے فرمان لگے قم یا دجاجہ فرمایا اے مرغی کھڑی تھی ون آکھن دے بھنی مرغی میرے دو تو پار لگے کراں کریں دی باہر نکل گئی ڈونگے وچ بھنی مرغی حضرت مولانا اپنا انور علی شاہ صاحب کشمیری بھی لکھے مولانا انور علی شاہ صاحب کشمیری نے بھی لکھے اور میرے دوستو بزرگو مرغی ڈھونگے وچوں بھنی مثالیں لگے ہوئے گچی کہہ نہیں سر کہہ نہیں میرے دوستو بزرگو لتاں کہہ نہیں پر کہہ نہیں پر فرمایا کم فرمایا کھڑی تھی اے مرغی کھڑی تھی آکھن دی دے رہی ڈونگے جو بھج کراں گے نہیں باہر گئی جڑے باہر گئی تو فرمان لگے جڑے باہر میں پڑھدا ہمی نا اون والے میں بھی سکے ٹکر کھانا ہمی تے جڑن تیرا پتر سکے ٹکر کھاڑ سی نا ای مقام تے باسی اوہی بھنیاں مرغیاں کھا سی پہلے سکے ٹکڑے کھاونے وال مرغی کھاونی پوندی معلوم تے بڑا مقام ہے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب دی غلامی عطا کرے اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے